اکرم ڈرائیور شیر علی سے 30 سال بڑا تھا۔ اسے لڑکیوں میں نہیں بلکہ لڑکوں میں دلچسپی تھی۔ اسے ایک سکول طالب علم سے عشق ہو جاتا ہے۔ بچے کی معصوم دلچسپی نے اکرم کے دل میں اعتماد اور ٹرسٹ کی بنیاد ڈال دی۔ بس کے اندر وہ لمحہ اتنا نازک اور سنجیدہ تھا کہ دل خود بخود ایک دوسرے کے قریب آ گیا۔ ڈرائیور اکرم ایک دن شیر علی کو لے جا کر السلام علیکم دوستو، گاڑیوں، ہارنوں اور عمارتوں کے شور میں جب وہ بس اسٹینڈ پر اترا تو اسے لگا جیسے گاؤں کی خاموش ہوا اس کے کپڑوں سے چمٹ کر رک گئی ہو۔ اس کا نام تھا شیر علی، ایک دبلا پتلا مگر آنکھوں میں عجیب سی معصوم چمک رکھنے والا لڑکا جو پہلی بار اپنے گاؤں کے اسکول سے نکل کر شہر کے ایک بڑے اسکول میں داخلہ لینے آیا تھا۔ کندھے پر بستہ، ہاتھ میں پرانا سا تھیلا اور چہرے پر حیرت کے ساتھ تھوڑی سی تھکن۔ سامنے ایک پرانی سفید وین کڑی تھی جس کے شیشے پر مٹی کی ہلکی تہ تھی۔ دروازہ کھلا اور ایک مضبوط جسم والا درمیانی عمر کا شخص باہر نکلا۔ اکرم ڈرائیور۔ اکرم کی آنکھوں میں تجربے کی تھکن تھی مگر چہرے پر نرم مسکراہٹ۔ اس نے شیر علی کو دیکھا اور بولا، بیٹا اسکول جانا ہے؟ شیر علی نے ہلکی سی جھجک کے ساتھ سر ہلایا۔ چڑھ جاؤ، میں روز بچوں کو وہیں چھوڑ کے آتا ہوں، اب تم بھی میرے مسافر ہو۔ وین میں بیٹھتی ہی شیر علی نے شہر کے شور میں ایک عجیب سا سکون محسوس کیا، جیسے اکرم کے لہجے کی نرمی نے اس کے اندر کی گھبراہٹ کو چھو لیا ہو۔ راستے بھر اکرم کبھی پیچھے دیکھتا، کبھی آئینے میں اس کی آنکھوں کا تجسس پڑھنے کی کوشش کرتا۔ وہ شہر کے نظارے دیکھتے ہوئے بار بار پوچھتا، انکل یہ عمارت کتنی اونچی ہے؟ وہاں نیچے دکانیں کیوں ہے؟ اکرم ہنستا، مختصر جواب دیتا، مگر دل کے اندر کوئی پرانی یاد جاگتی، گاؤں کی مٹی، بچپن، وہ سادہ دن جب وہ خود پہلی بار شہر آیا تھا۔ اسکول پہنچ کر شیر علی نے ہچکچاتے ہوئے شکریہ کہا، مگر وہ ایک شکریہ ایسا لگا جیسے اکرم کی ساری تکن دھو گیا ہو۔ اگلے دن صبح جب وہی دروازہ کھلا اور شیر علی دوڑتا ہوا وین میں آیا تو اکرم نے پہلی بار محسوس کیا کہ کسی کے انتظار میں وقت تیز نہیں گزرتا بلکہ رک کر مسکراہٹ بن جاتا ہے۔ شیر علی کے معصوم سوال، اس کے سادہ باتیں اور بے ساختہ ہنسی اکرم کے خالی دل میں رنگ بھرنے لگی۔ وہ ہر روز اسے دیکھ کر نیا محسوس کرتا، جیسے وین میں صرف ایک مسافر نہیں بلکہ زندگی کی تازہ ہوا بیٹھتی ہے۔ اکرم جب صبح گاڑی دھوتا، سیٹیں صاف کرتا، شیشہ چمکاتا اور آئینے میں خود کو دیکھ کر بالوں کو درست کرتا، صرف اس لیے کہ جب شیر علی السلام علیکم انکل کہے تو وہ جواب دیتے ہوئے تھکا ہوا نہیں بلکہ جیتا جاگتا لگے۔ شہر کی بھیڑ میں ایک تنہا ڈرائیور اور ایک معصوم دیہاتی لڑکے کے درمیان جو خاموش رشتہ بننے لگا تھا وہ نہ محبت کہلا سکتا تھا نہ صرف دوستی، وہ ایک احساس تھا جو لفظوں میں نہیں نگاہوں میں لکھا جا رہا تھا۔ ایک دن شام کے وقت اسکول ختم ہونے کے بعد جب بچے ایک دوسرے سے الگ ہو کر بس میں سوار ہو رہے تھے، بارش کی ہلکی بوندیں آسمان سے گرتی رہیں اور وین کی چھت پر ٹپ ٹپ کی آواز میں شیر علی کو عجیب سکون محسوس ہوا۔ اکرم نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے دیکھا اور ہلکی مسکراہٹ دی۔ بیٹا تم بارش سے نہیں ڈرتے؟ شیر علی نے سر ہلایا اور بولا، انکل گاؤں میں ہم ہمیشہ بارش میں دوڑتے تھے، اب شہر میں لگتا ہے سب کچھ عجیب ہے، مگر یہ آواز دل کو خوش کرتی ہے۔ اکرم نے انجانے میں سوچا کہ بچی کی باتوں میں جو کلپن ہے وہ کسی بڑی کتاب میں بھی کم ملتا ہے، اور وہ بارش کی بوندوں کو اپنے دل کی خالی جگہ سے جوڑ کر دیکھنے لگا۔ راستے میں شیر علی نے جب جیب سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا اور اکرم کو تھما دیا، یہ اسکول کے لیے نوٹس ہے انکل، مجھے یقین نہیں کہ میں سب یاد رکھ پاؤں گا۔ اکرم نے اسے غور سے دیکھا، دل میں ایک عجیب سی نرمی محسوس کی، اس کی آنکھوں میں احساس کی روشنی جھلکنے لگی اور وہ خاموشی سے بولا، کوئی بات نہیں بیٹا، ہم ساتھ ہیں، سب یاد ہو جائے گا۔ شیر علی نے پھر مسکراتے ہوئے کہا، انکل کبھی کبھی میں چاہتا ہوں کہ آپ بس کے اندر کے بارے میں بھی کچھ بتائیں، جیسے آپ کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ اکرم نے دل میں سوچا کہ بچی کی یہ سادہ تجسس کس طرح دل کی بڑی خاموشی کو ہلکا کر دیتا ہے، اور وہ بتانے لگا کہ کس طرح وہ بچپن میں پہاڑوں کے راستے پار کر کے اسکول جاتا تھا، کیسے چھوٹے چھوٹے حادثات اور مزاحیہ لمحے اس کی زندگی میں رنگ بھرتے تھے۔ شیر علی بڑی دلچسپی سے سنتا اور ہر بار نئے سوال کرتا، جیسے وہ اکرم کے رازوں کی دنیا میں قدم رکھ رہا ہو۔ بارش کی بوندیں جیسے اس لمحات کی خاموشی گواہ بن رہی ہو۔ اکرم نے محسوس کیا کہ بچی کی معصوم دلچسپی اور بے ساختہ ہنسی اس کے دل کے پرانے زخموں پر مرہم کا کام کر رہی ہے۔ وہ دن بھر کی تکن کو بھول کر بس کے اندر ایک عجیب سکون میں ڈوبا ہوتا تھا۔ شیر علی بھی خاموش رہ کر اپنی چھوٹی سی دنیا کی کہانی سناتا، اور وہ دونوں بس کے اندر ایک چھوٹے سے کونے میں ایک دوسرے کے احساسات کے محتاط رابطے میں تھے، جیسے کوئی لفظ نہ کہے مگر دل سب کچھ سمجھ جائے۔
وہ لمحے اتنے سنجیدہ اور نازک تھے کہ اکرم نے سوچا کہ شاید یہی انسان کی سب سے بڑی خوشی ہے، کسی کے ساتھ اپنی خوشی میں بھی اطمینان اور قربت محسوس کرنا۔ شہر کی بھاگ دوڑ، بچوں کی چیخیں اور بارش کی نرم بوندیں، سب کچھ اس لمحے کے گرد گھوم رہا تھا، اور اکرم جان چکا تھا کہ شیر علی کی معصوم موجودگی اس کی زندگی کے خالی گوشوں کو بھرنے کے لیے کافی تھی۔ بس کے اندر بارش کے شور اور خاموش نظروں کے درمیان ایک نیا رشتہ جنم لے رہا تھا، وہ رشتہ جو لفظوں کی قید میں نہیں، احساسات کی زبان میں تھا، اور ہر بار شیر علی کی ہنسی اور تجسس اکرم کے دل میں ایک نیا رنگ بھرتے تھا، جیسے شہر کی بارش بھی ان کے لمحے کی خوشبو لے کر بس کے اندر چھا گئی ہو۔ اگلے دن صبح جب اسکول کی لائبریری میں شیر علی نے پہلی بار قدم رکھا، اس کی نظر ایک کونے میں کھڑی وین کے بعد کی طرح پرانا سا اکرم کی یاد دلاتا تھا۔ اکرم جو بس کے پیچھے دن بھر کے شور میں بھی بچے کی چھوٹی چھوٹی عادات پہ غور کرتا تھا، شیر علی کتابوں کی کتاروں کے درمیان اپنی انگلیوں سے کاغذ کے کنارے چھو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اکرم بس کے اندر سے آنے والے دنوں کی یاد آنے لگی اور دل میں ایک عجیب خوشبو سی پھیل گئی۔ شیر علی نے خاموشی سے اکرم کی بات یاد کرتے ہوئے ایک نوٹ بک میں لکھنا شروع کیا، اور جیسے ہی اس نے پہلی بار اپنی قلم کے سائے میں مسکراہٹ ڈالی، اکرم نے محسوس کیا کہ یہ مسکراہٹ بس کے ہلکے دھکوں کی طرح نرم اور گہرائی میں اتری، جیسے چھپی ہوئی خوشبو جیسے صرف وہی محسوس کر سکتا تھا۔ شیر علی نے پوچھا، انکل، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اتنے چھوٹے لمحوں میں اتنی خوشی کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اکرم نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، بیٹا، خوشی تو چھوٹے لمحوں میں چھپی ہوتی ہے، بس ہمیں اسے پہچاننا چاہیے۔ شیر علی نے پھر کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی زندگی کی وہ کتابیں دکھائیں جن میں آپ نے کبھی راز چھپائے ہو۔ اکرم کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور تھوڑی سی گھبراہٹ بھی پیدا ہوئی، کیونکہ اس کی زندگی کے کئی راز اب تک کسی کے سامنے نہیں آئے تھے۔ مگر شیر علی کی آنکھوں میں جو دلچسپی اور بے ساختہ احترام تھا، اس نے اکرم کو اعتماد دیا، اور اس نے اپنی پرانی ڈرائیور کی کہانی، پہاڑوں کے راستے، چھوٹے چھوٹے حادثات اور شہر کی پہلی بارش کی یادیں شیر علی کے ساتھ شیئر کی۔ شیر علی خاموشی سے سنتا اور کبھی کبھی قلم کے ساتھ نوٹ کرتا، جیسے اس کے نوٹ بھی اکرم کی باتوں میں شریک ہو رہے ہوں۔ ہر لفظ اور ہر مسکراہٹ دونوں کے درمیان ایک رشتہ بناتا چلا گیا۔ اسکول کی تیز روشنی، کتابیں کی خوشبو اور خالی صحن میں ہلکی ہوا کے جھونکے سب اس لمحے کو جادوئی بنا رہے تھے۔ اکرم نے محسوس کیا کہ شیر علی کی سادگی اور معصوم تجسس اس کے دونوں کی تھکن کو مٹا کر ایک نیا ولولہ پیدا کر رہے ہیں، اور شیر علی جان گیا کہ اکرم صرف ایک ڈرائیور نہیں، بلکہ ایک دوست، ایک رہنما، ایک خاموش محافظ ہے، جس کی موجودگی میں وہ اپنی دنیا کے ہر رنگ کو زیادہ روشن دیکھ سکتا ہے۔ یوں لائبریری کی اس چھوٹے کونے میں کتابوں کے سائے، کاغذ کی خوشبو اور خاموش ہنسی کے درمیان ایک نیا رشتہ جڑ رہا تھا، ایسا رشتہ جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا، مگر نگاہ، ہر مسکراہٹ اور ہر خاموش لمحوں میں محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اور اکرم کے دل میں یہ یقین مضبوط ہو گیا کہ شیر علی کی معصوم موجودگی اس کی زندگی کی سب سے خالی گوشوں کو پُر کرنے کے لیے کافی تھی، اور شاید یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں نے بغیر کسی بات کے ایک دوسرے کے دل کی دنیا میں قدم رکھ دیا۔ اگلے ہفتے جب سکول کا ہفتہ وار میلہ لگا، شیر علی نے پہلی بار محسوس کیا کہ اکرم کی موجودگی بس ایک ڈرائیور کے دائرے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وہ اسے بس کے اندر نہ صرف سکون محسوس کرانے لگا، بلکہ اسے چھوٹے راز بتانے لگا، جیسے پہلے دن کی بارش، لائبریری میں چھپی مسکانیں اور دن بھر کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں۔ اکرم نے اس کے ہر لمحے پر دھیان دیا اور کبھی کبھی ہلکی ہنسی کے ساتھ کہا، بیٹا، تمہاری یہ سچائی اور معصومیت واقعی کمال کی ہے۔ شیر علی نے شرمیلی سے مسکراہٹ دی، اور اکرم کے دل میں یہ احساس جاگ گیا کہ شاید یہی ٹرسٹ کی پہلی جھلک ہے، ایک ایسا تعلق جو الفاظ سے نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں، خاموش دیکھنے اور ساتھ بیٹھنے میں پروان چڑھتا ہے۔ میلے کے شور میں شیر علی نے ایک چھوٹا سا اسٹال دیکھا جہاں ہاتھ کے بنے کارڈ اور چھوٹے طوائف رکھے تھے۔ اکرم نے کہا، چلو دیکھیں بیٹا، یہ چھوٹے چھوٹے طائف بھی خوشی دے سکتے ہیں، بس ہمیں دیکھنا آنا چاہیے۔ شیر علی نے ہاتھ بڑھایا، چھوٹا سا کارڈ پکڑا اور مسکراتے ہوئے کہا، انکل، میں آپ کے لیے یہ لینا چاہتا ہوں، بس یادگار کے لیے۔ اکرم نے محسوس کیا کہ یہ چھوٹا سا عمل کس طرح دل کے سب زخموں کو بھر سکتا ہے، اور وہ بولا، بیٹا، یہ تمہاری سوچ اور دل کی نرمی کی عکاسی کرتا ہے، میں اسے سنبھال کر رکھوں گا۔
میلے کے ہلچل میں دونوں کی آنکھوں میں چھپی خاموشی اور چھوٹے چھوٹے ہنسی کے جھونکے جیسے ایک نیا رشتہ جوڑنے لگے۔ اکرم نے دل ہی دل میں سوچا کہ شیر علی کی موجودگی میں ہر دن جیسے روشنی میں نکھار رہا ہے، اور شیر علی نے بھی محسوس کیا کہ اکرم کی ہر بات، ہر مشورہ اور ہر چھوٹی مسکراہٹ اس کے لیے اعتماد اور سکون کی علامت ہے۔ اس دن بس میں واپس جاتے ہوئے اکرم نے گاڑی آہستہ چلائی اور بولا، بیٹا، زندگی کے چھوٹے لمحے اور چھوٹی خوشیاں ہی سب سے بڑی دولت ہے، بس انہیں محسوس کرنا آنا چاہیے۔ شیر علی خاموش رہا، مگر دل میں جان گیا کہ بس کے اس ایک چھوٹے سے سفر میں دونوں نے بغیر کسی الفاظ کے ایک دوسرے کے دل کی دنیا کو چھوا، اور شہر کی روشنیاں، میلوں کا شور اور گاڑی کے نرم جھٹکے سب اس رشتے کی گواہی دے رہے تھے۔ اور اکرم جان چکا تھا کہ شیر علی کے ساتھ یہ رشتہ بس کے اندر کی خاموش گواہی نہیں، بلکہ اس کی زندگی کی سب سے قیمتی حقیقت بن چکا ہے۔ ایک ایسا لمحہ جو لفظوں میں بیان نہیں، مگر ہر نظر، ہر ہنسی اور ہر چھوٹی حرکت میں محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ایک دن شام کے وقت جب شہر کی روشنی آہستہ آہستہ سڑکوں پر پھیل رہی تھی، شیر علی بس کے پیچھے کھڑا تھا اور اکرم کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اکرم نے گاڑی دھیرے دھیرے روکی اور بولا، بیٹا، آج تمہیں ایک چھوٹا سا راز دکھاتا ہوں جو میں نے برسوں چھپایا ہے۔ شیر علی کی آنکھوں میں تجسس اور تھوڑی سی سنجیدگی آ گئی۔ اکرم نے اسے شہر کے ایک خاموش کونے میں لے جا کر بتایا کہ کیسے وہ بچپن میں پہاڑوں کے درمیان اپنے خوابوں اور خوفوں کے ساتھ بڑا ہوا، کیسے چھوٹے چھوٹے حادثات اور مشکل حالات نے اس کے دل کو مضبوط کیا۔ شیر علی خاموشی سے سنتا رہا، اور ہر لفظ میں اکرم کی زندگی کی کہانی پڑھ رہا تھا، جیسے وہ بس کے اندر کے ہر لمحے، ہر ہنسی اور ہر سوال کے پیچھے چھپی حقیقت کو جان رہا ہو۔ اکرم نے پھر بولا، بیٹا، یہ سب کچھ میں نے تمہیں اس لیے بتایا کہ تم جان سکو کہ اعتماد اور ٹرسٹ سب سے بڑی طاقت ہے، اور آج میں تمہارے ساتھ یہ سب بانٹ کر خوش ہوں۔ شیر علی نے خاموشی سے سر ہلایا اور اپنی چھوٹی سی مسکراہٹ میں اکرم کے لیے عزت اور محبت کا احساس چھپایا۔ اسی دوران شہر میں ہلکی ہلکی بارش شروع ہوئی، بوندیں بس کے چھت پر ٹپ ٹپ کر رہی تھی، اور وہ لمحہ جیسے جادوئی ہو گیا۔ اکرم نے گاڑی دھیرے دھیرے چلائی اور دل میں سوچا کہ شیر علی کی موجودگی میں ہر دن ایک نیا رنگ لے آتا ہے۔ شیر علی نے پوچھا، انکل، کیا واقعی ہم زندگی کے چھوٹے لمحوں سے سب کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ اکرم نے ہنستے ہوئے کہا، بیٹا، یہی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور تم نے اس میں سب سے اہم سبق سکھایا ہے کہ خلوص، ایمانداری اور چھوٹی خوشیاں سب سے بڑی دولت ہے۔ بس کے اندر شہر کی روشنی، بارش کی خوشبو اور دونوں کے درمیان خاموشی سے ایک ایسا رشتہ بنا دیا جو لفظوں میں بیان نہیں ہوتا، مگر ہر نظر، ہر مسکراہٹ اور ہر چھوٹی حرکت میں محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اکرم جان چکا تھا کہ شیر علی کے ساتھ یہ رشتہ صرف روزانہ کی مسافت یا بس کے سفر کا حصہ نہیں، بلکہ زندگی کے سب خالی گوشوں کو پر کرنے والا تجربہ ہے۔ اور شیر علی بھی سمجھ گیا کہ اکرم صرف ایک ڈرائیور نہیں، بلکہ ایک خاص دوست، ایک رہنما، ایک محفوظ سایہ ہے جس کے ساتھ وہ اپنی معصومیت، تجسس اور چھوٹے خواب بانٹ سکتا ہے۔ شہر کی ہلکی ٹھنڈی ہوا، بارش کی نرم بوندیں اور بس کے نرم جھٹکے سب ان کے تعلق کی خاموش گواہی بن گئے۔ اور جب وین اسکول کے گیٹ کے قریب پہنچی تو شیر علی نے سر ہلایا اور بولا، انکل، آج کے بعد مجھے واقعی یقین ہو گیا کہ ہر راستہ، ہر لمحہ اور ہر چھوٹی بات معنی رکھتی ہے، بس ہمیں اسے پہچانا آنا چاہیے۔ اکرم نے ہلکی مسکراہٹ دی اور اندر سے دل کہنے لگا کہ یہ رشتہ، یہ ٹرسٹ، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور یہ خاموش قربت اس کی زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ بن گئی ہے۔ اور یوں شہر کی شور، اسکول کی بچوں کی چیخیں، بارش کے نرم جھونکے اور وین کے چھوٹے سے سفر نے اکرم اور شیر علی کی دنیا میں ایک نیا باب لکھ دیا۔ ایسا باب جو نہ ختم ہونے والا تھا، مگر ہر دن نئے رنگ، نئی مسکانیں اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے ساتھ شروع ہوتا، کیونکہ یہ محض خلوص، اعتماد اور انسانی لگاؤ کی کہانی تھی۔ اور اسی لمحے اکرم نے جان لیا کہ شیر علی کے ساتھ ہر دن کی مسافت صرف سفر نہیں، بلکہ زندگی کے سب رنگوں، احساسات اور چھوٹی خوشیوں کا جشن ہے۔ اور شیر علی بھی خاموشی سے محسوس کر رہا تھا کہ اکرم کے ساتھ یہ رشتہ اس کے لیے محفوظ، پرسکون اور دل کو چھو لینے والا ہے۔ اور یوں شہر کی روشنیاں، بارش کی بوندیں اور بس کی نرم جھٹکے سب ان کے تعلق کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ ایک ایسا اختتام جو حقیقت میں آغاز کی طرح تازہ اور نیا محسوس ہو رہا تھا، اور دونوں جان چکے تھے کہ یہ رشتہ، یہ ٹرسٹ اور یہ چھوٹی خوشیاں ہمیشہ کے لیے ان کے دل میں زندہ رہیں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، زندگی میں چھوٹے چھوٹے لمحے اور معصوم تعلقات کتنے اہم ہوتے ہیں؟ کیا آپ کے نزدیک بھی کسی کے ساتھ خلوص اور اعتماد کا رشتہ سب سے قیمتی ہوتا ہے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔
ہم سب کے تجربات ایک دوسرے کے لیے سبق بن سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہمارے چینل کہانی HD+ پر پیش کی گئی ہے، جہاں آپ کو ملے گی جذباتی اور YouTube فرینڈلی کہانیاں، دوستوں کے ساتھ جذبات بانٹنے کے لیے اور دل کو چھو لینے والے لمحات۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہم مزید ایسی کہانیاں آپ تک پہنچا سکیں۔ شکریہ۔